لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محترم صوفی باصفا عاشق رسول عالم بعمل حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی مدظ اللہ العالی، علماء ذی وقار، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک نشست ہے، جس میں ہم سب حاضری کا شرف، حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع اور عنوان یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ درس قرآن و حدیث کمیٹی کی خواہش پر جو موضوع مجھے دیا گیا، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایمان کی ضمانت۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ایمان بہت بڑی دولت اور بہت بڑی قوت ہے۔ اسی ایمان کے بچانے کے لیے اور ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر وطن قربان کرنا پڑا تو لوگوں نے اپنا وطن قربان کیا، جائیدادیں چھوڑنی پڑی، جائیداد چھوڑ دی، وطن چھوڑ دیا، مگر اپنا ایمان بچا لیا۔ یہاں تک کہ اگر ایمان بچانے کے لیے جان دینا ضروری ہو گیا تو لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اور جان کا نذرانہ دے کر جان کی قربانی ایمان کو بچا لیا۔ اس لیے ایمان بہت بڑی قوت، بہت بڑی دولت اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آدمی جو قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے لوگوں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ قیمتی چیز کو کبھی آدمی اپنے ہاتھ میں کھلے عام لے کر بازاروں میں نہیں پھرتا، بلکہ اس کے بچاؤ کے لیے اسے چھپاتا اس لیے ہے کہ دولت بچ جائے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی دیکھا ہے آپ نے کہ سونے کے زیورات سرعام ہتھیلی پہ رکھ کے بازار میں پھرتا ہو؟ کبھی کوئی آدمی دیکھا ہے کہ جو 1,00,000 کی رقم یوں ہتھیلی پہ رکھ کے سرعام بازار میں پھرتا ہو؟ وہ اسے بچانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرے گا کہ میرا یہ سرمایہ، میری یہ دولت بچ جائے۔ لیکن ایمان ان تمام دولتوں میں سے اور جتنے بھی سرمایے ہیں ان میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی اگر کوئی سرمایہ اور دولت ہے تو وہ ایمان ہے۔ لہذا ایمان بچانے کے لیے
صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، تابعین کی زندگیاں، تبع تابعین کی زندگیاں، اولیاء کاملین کی مقدس زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ایمان بچانے کے لیے وطن بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اور یہاں تک کہ اگر جان دے کر ایمان بچتا تھا تو انہیں اپنی جان دے دی مگر اپنا ایمان بچا لیا۔ اسی بات کو ایک اور زاویہ نگاہ سے ہم سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو جن لوگوں کو نماز جنازہ زبانی یاد ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے جنازے میں، اس دعا میں اگر غور کریں تو ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ حصہ بڑا قابل توجہ ہے نماز جنازہ میں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے موت آئے اس کو ایمان کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، جب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں مرتے وقت ایمان نصیب ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اتنی بڑی قوت ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ عرض کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ اے بے نیاز رب، جب دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہوں، ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ختم ہو رہا ہو، ہماری روح پرواز کر رہی ہو قفس انصری سے، تو عین اسی لمحے ہمیں ایمان کی دولت و نعمت سے مالا مال فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ لہذا ایمان بہت بڑی قوت، بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی دولت ہے۔ دو پہلوؤں سے میں نے ایمان پر گفتگو کی، اب تیسرا پہلو آپ سب جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی تشریف لائے، اور رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، مبعوث ہوئے، جتنے نبی آئے، اللہ رب العزت نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے نہیں پکارا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول و پیغمبر آئے، تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، رب ذوالجلال نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا المساکین کہہ کے پکارا، اے مسکینوں۔ کسی نبی کی امت کو اللہ کریم نے یا ایھا الفقراء، اے فقیروں، اے بھوکھو، اے مسکینوں، ہر نبی کی امت کو ان خطابات سے نوازا۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی جس امت کے سر پر خیر امہ کا تاج سجایا گیا، 1.25 نبیوں میں سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا کہ ان کو تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا قرآن میں۔ کنتم خیر امہ، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا، اے مدینے والے کے امتیوں، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، خیر امت۔
تو وہ امت جو ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، اس امت کو جب اللہ کریم نے خطاب کیا تو یا ایھا المساکین کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الفقراء کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ جب بھی رب ذوالجلال نے اس خیر امہ کو خطاب کیا، از اول تا آخر پورا قرآن پڑھ لیجئے، رب ذوالجلال نے جہاں بھی اس امت کو خطاب کیا اور پکارا اور مخاطب ہوا رب ذوالجلال، تو کیا لفظ استعمال کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اب بہت سے لوگ جب ایمان کا دعویٰ کریں تو کسی کے ایمان کی ضمانت کیا ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ قرآن کی نظر میں پھر مومن کون ہے؟ کسی بھی مومن کے ایمان کی ضمانت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء ایک بڑی مشہور سورہ ہے، 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس پر آج کے درس قرآن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایمان، کسی بھی شخص کے ایمان کی ضمانت کیا ہے؟ کون سی چیز ضمانت دے گی کہ یہ مومن ہے؟ اور وہ کون سی علامت ہے، کون سا پہچاننے کا ذریعہ ہے کسی بھی شخص کے ایمان کو پرکھنا ہو کہ آیا یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ تو اس کو پہچان کیسے ہوگی، اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں وہ ضمانت بیان کی گئی۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ آئیے آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں۔ فلا وربک، آیت کریمہ کا آغاز جن الفاظ سے ہوا وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ کاش ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیتے، آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ہم تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر مناظرے اور بحثیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس امت کی بدقسمتی ہے کہ حضور کے مقام، حضور کے مرتبے پر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس امت کو ابھی تک عظمت مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوئی۔ دعویٰ حضور کی امت کا ہے، حضور کے مقام و مرتبے پر بحث و تمیز ہے، مناظرے ہیں، مجادلے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، چونکہ درس قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کے ان الفاظ پر اگر غور کریں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب آ جائے گا، بہت سے سوالوں کا جواب آئے گا۔ بے نیاز رب نے فرمایا فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب۔ اب وہ تو پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین، آسمان والوں کا رب، زمین والوں کا رب، شرق و غرب کا رب، جمادات، نباتات، حیوانات، وہ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا مجھے آسمانوں کے رب کی قسم، مجھے زمین کے رب کی قسم۔ اس آیت میں فرمایا چونکہ بات اپنے محبوب کی عظمت کی بیان کرنی تھی، بات اپنے محبوب کی عظمت کی، عزت کی، وقار کی، تمکنت کی، شان و شوکت کی، جاہ و جلال کی بات کرنی تھی۔ لہذا جب محبوب کی بات کرنا چاہی تو قسم بھی اپنی کھائی تو اپنی نسبت بھی اپنے محبوب کی طرف کی۔ رب محمد کی قسم، یہ اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نسبت کتنی افضل شے ہے، کتنی اعلیٰ ہے، نسبت کتنی اعلیٰ شے ہے۔
وہ رب ہے پوری کائنات کا، لیکن فرما رہا ہے فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، لا یؤمنون۔ اب ایمان کی ضمانت سمجھیے، لا یؤمنون، دعویٰ کرتے پھرے ہم مومن ہیں، کسے باشد زید و بکر ہو، جو دعویٰ کرے میں مومن ہوں، ہم مومن ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب ان میں جب تنازعات پیدا ہو جائیں، جھگڑے پیدا ہو جائیں، تو جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی ضمانت ذات پاک مصطفیٰ ہے، ایمان کی ضمانت اور ایمان کا معیار تو حضور کی ذات ہے، فیصلہ حضور کی ذات پر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کسی بھی ایمان کے دعوے دار کے ایمان کو پرکھنا ہو تو بات کا فیصلہ جو ہے وہ تو ذات پاک مصطفیٰ پہ ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی حقیقت کو واضح کیا۔ یہ ایمان کی ضمانت مجھے آپ نے موضوع دیا ہے، تو پھر اقبال اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی ضمانت محبت رسول ہے۔ اقبال کہتے ہیں، بڑی گہرائی میں اقبال نے بات کی، فیلسوف اسلام ہے، بڑی لاجک بڑی منطق پیش کی اقبال نے، اور اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان وہ کیا ہے؟ حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسی تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اے محبوب جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں اپنے تنازعات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا حکم نہ مانے، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں، ان کے تنازعات سن کر جو فیصلہ آپ فرما دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ فرما دیں، اپنے تنازعات میں آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں اپنے اندر کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، گھٹن محسوس نہ کریں۔ حرج مما قضیت، تین باتیں آ گئیں۔ جب تک آپ کو حکم نہ مانے، حکم کا کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، جج قاضی اسے حکم کہتے ہیں، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور دوسری بات کیا بیان کی، اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے پر اپنے اندر کوئی گھٹن کوئی تنگی محسوس نہ کریں، دو باتیں۔ تیسری بات اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں بیان کی گئی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جو فیصلہ آپ پھر کر دیں نا اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، دل و جان سے فیصلے پہ کوئی گھٹن کوئی تنگی اندر محسوس نہ کریں، اور دل و جان سے اسے تسلیم کر لیں، مان لیں۔ تین شرطیں لگائیں کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے۔ لا یؤمنون، لا یؤمنون آیت کے لفظ ہیں، ہرگز مومن نہیں کہلا سکتا
تو فیصلہ سن کر اگر گھٹن اندر محسوس کریں گے تو مومن نہیں ہے، اور دل و جان سے تسلیم نہیں کریں گے پھر بھی مومن نہیں ہے۔ 3 شرطیں لگائی گئی۔ اب آئیے ذرا اس کے شان نزول کو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے اور بہت سے سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، وہ بات اشارے میں ہوگی، سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے۔ مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جو کلمہ بھی پڑھتا تھا اور نمازی بھی تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نمازی مومن نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی غلط لاجک ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کلمہ گو ہیں، سب ہاں جی وہ کلمہ گو ہے، فلاں کلمہ گو ہے، فلاں کلمہ گو ہے۔ اگر کلمہ گو ہونا ہی معیار ہے، آپ میں سے کسی کا یہ ذہن ہے کہ سب کلمہ پڑھنے والے ٹھیک ہیں، تو پھر میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ تو پکا نمازی بھی تھا، وہ کلمہ بھی اور نماز بھی، مسجد نبی میں صحابہ کی صفوں میں شامل ہوتا تھا۔ ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا، کلمہ گو کا، چلو میں لفظی وہ استعمال کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کلمہ گو تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ زرہ تھی، وہ کہتا ہے میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہودی نے کیا کہا، یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے، اس کا حضور کے بارے میں کیا تصور تھا۔ یہ کلمہ گو اور یہودی دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے نبی سے نہ فیصلہ کرا لیں، کیونکہ اسے پتا تھا یہ صادق و امین ہے، تو حضور سے بڑا منصف کون ہوگا؟ منصف کا معنی انصاف کرنے والا، تو حضور اس کے بڑھ کر اور انصاف کرے گا۔ اس نے کہا تم بھی اپنی بات سنانا، میں بھی اپنی بات سناتا ہوں۔ تو جو حضور فیصلہ کر دیں گے، یہودی نے کہا مجھ سے اشٹام لکھوا لے، میں اس فیصلے کو قبول کروں گا، گارنٹی لے لے، ضمانت لے لے، جو تمہارا نبی تمہارا ہے، میں تو ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہودی نے کہا جو فیصلہ وہ کر دیں گے مجھے دل و جان سے وہ قبول ہے، میں اسے قبول کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب گئے تو حضور نے دونوں کی بات سنی، یہودی کی بھی اور اس کلمہ گو کی بھی۔ ہاں لفظ کلمہ گو، دونوں کی بات سنی تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ فرمائی زرہ اس کی ہے، دونوں فریقین یعنی دونوں فریق، اس کی بھی بات سنی، اس کی بھی، تو شواہد اس کے مضبوط تھے یہودی کے۔ سرکار نے فرمایا اس کے حق میں فیصلہ کر دی، یہ سچا ہے، یہ زرہ اس کی ہے۔ اب جب فیصلہ کروا کے باہر نکلے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں دکانوں پہ سگریٹ کا کش لگا کر کسی کلمہ گو کو برا بھلا نہ کہو، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں۔ اب سن لے کلمہ گو کی بات۔ جب باہر نکلے تو اس نے یہودی سے کہا کہ حضور نے انصاف نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ ہے کلمہ گو۔ آپ کہتے ہیں سبھی کلمہ گو صحیح ہیں۔ اس نے کہا حضور نے انصاف نہیں کیا۔ یہودی نے کہا بھائی نبی تمہارے ہیں اور تم کہہ رہے ہو انصاف نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا بتا کس سے فیصلہ کرانا ہے۔ تو وہ جو کلمہ گو تھا اس نے کہا کہ حضرت عمر جو ہیں اشداء علی الکفار، کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا چلو عمر سے نہ فیصلہ کرا لیں، کلمہ گو حضور کے فیصلے کو کہتا ہے انصاف نہیں کیا۔ اور اس نے کیا بات کی یہ بھی ذرا سن لیں، یہ معیار ہے۔
ہر کلمہ گو کی بات نہ کیا کرو. اس نے کہا حضور مصروف تھے. حضور وہ ساڑی گل توجہ نال نہیں سنی. یہ ہے اس کا عقیدہ حضور کے بارے میں. وہ مصروف سن کسی کام میں ساڑی گل دھیان نال نہیں سنی. لہذا اب فیصلہ کراتے ہیں عمر سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام عادل، امام راشد، عدل فاروقی. جیسے حضور سے بڑھ کر کون منصف ہے؟ بھئی یہ تو شان حضرت عمر کی ہے. میرے آقا کا مقام تو بڑا بلند و بالا. حضرت عمر کا لقب ہے امام عادل، عدل فاروقی. یہ ایک تمثیل ہے عدل فاروقی. حضرت عمر نے جیسا انصاف کیا تھا، مستشرقین نے، جارج برنارڈ شاہ نے بھی لکھا کہ ہم دور خلافت فاروقی کو دیکھتے ہیں، جیسا انصاف خلیفہ اسلام عمر کے دور میں نظر آتا ہے، دنیا کے کسی حکمران کے دور میں وہ انصاف نظر نہیں آتا. عدل فاروقی. دونوں گئے حضرت عمر سے، کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہماری بات سن کر فیصلہ کروا دیں، فیصلہ کر دیں آپ. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بھائی حضور کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ تم حضور کے پاس جاؤ، سرکار سے دونوں اپنا مدعا عرض کرو، تو سرکار سے فیصلہ کراؤ نا. نبی پاک کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ اب وہ جو کلمہ گو تھا وہ تو اس کی جان گئی، اس کی وہ کلمہ گو جو تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نمازی آدمی تھا، مسجد کا پکا نمازی، پکا نمازی تھا، کوئی شک نہیں، کلمہ گو بھی تھا. لیکن حضور کے بارے میں اندر سے پلپلا تھا، پلپلا. جو حضور کے جان نثار فداکار صحابہ کا عقیدہ تھا، حضور کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا. اندر سے حضور کے بارے میں عقیدہ کمزور تھا. اسی لیے کہا نا کہ مصروف تھے، ہماری بات توجہ نہیں سنی، انصاف نہیں کیا. اس کی تو جان گئی، وہ تو مر گیا جب حضرت عمر نے کہا کہ بھئی حضور کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نبی پاک سے فیصلہ کراؤ. اب وہ تو جب چپ ہو گیا تو یہودی چاروں ناچار بولا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ یہودی چاروں ناچار بولا. اس نے کہا جناب والا بندہ پرور، جناب والا بندہ پرور، گئے تھے ہم نبی پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گئے تھے تو حضور نے ہم دونوں کی بات سنی، اور ہماری بات سن کر حضرت عمر سے یہودی کہتا ہے حضور نے میرے بارے میں، میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. میرے لفظوں پہ توجہ دینا، میری طرف دیکھیں. اس نے کہا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ تمہارا کلمہ گو بھائی، یہ تمہارا نمازی بھائی، یہ تمہارا کلمہ گو بھائی اس فیصلے کو نہیں مانتا. میں نے تو مان لیا، فیصلہ تسلیم کر لیا. میں نے کہا تھا اس کام لکھوا لے، میں مانوں گا. اس نے کہا جی میں تو مان گیا ہوں، اے کلمہ گو توڑا نہیں مندا، اے وڈا نمازی. حسن نے کہا اچھا، اتمام حجت کے لیے اس کلمہ گو اور نمازی سے مخاطب ہوئے. کیوں گئے تھے حضور سے فیصلہ کرائے؟ اس بدبخت نے پھر وہی جملے کہے جو اندر سے عقیدہ کمزور تھا نا حضور کے بارے میں، پلپلا تھا. کہنے لگا ہاں جی گئے تھے، حضور مصروف تھے، ہماری کوئی بات دھیان سے نہیں سنی، لہذا فیصلہ صحیح نہیں ہوا. آپ کے پاس آئیں، آپ ہماری بات غور سے سن کے فیصلہ کر دیں. حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا الا رسلک، فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں فیصلہ، ہاں بیٹھو. وہ اندر سے بڑا خوش ہوا. کہتے یہ ہیں اشداء علی الکفار، یہودیوں پر، کفر پر نفرت کرنے والے، شدت کرنے والے. ہوں میرے حق بھی فیصلہ ہونے لگا ہے. اندر سے بڑا وہ کھلکھلایا.
حضرت عمر نے کہا ٹھہرو الا رسلک، ذرا انتظار کرو، بیٹھو میں آتا ہوں۔ اندر گئے جناب، سیدنا عمر فاروق اعظم نے تلوار پکڑی اور باہر آ گئے۔ آتے ہی دو ٹوک فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا او کیوں بھائی، حضور سے فیصلہ کرانے گئے تھے؟ یہودی نے کہا ہاں جی گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کلمہ گو سے پوچھا تم گئے تھے حضور سے فیصلہ کرانے؟ کہا جی گئے تھے، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی کے۔ میں تو کلمہ گو بھائی ہوں، مسلمان آپ کا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک تلوار کے ایک وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ فرمایا جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں، جس کو میرے نبی پاک کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار یہی کرے گی۔ جاؤ اعلان کر دو، پورے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، جس کو میرے نبی پاک کا فیصلہ قبول نہیں، منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اب جب فیصلہ ہو گیا، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا تو اس کا یہی علاج ہے، بس قصہ ختم۔ اور وہ جتنے کلمہ گو تھے نا، جتنے میں بعد میں بتاتا ہوں یہ کون تھے، اور یہ پکے نمازی، ماتھے پہ محراب بھی تھے، سب صورتیں دیکھنے میں مومنانہ تھیں۔ سب نے میٹنگ کی، سب نے کیا ہو جی اتھے سارے اکٹھے ہو، سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اے عمر نے مسیح دا نمازی مار چھڑیا، دسو ایڈا ظلم کلمہ گو کو مار دیا ہے۔ یہ نمازیوں کو مارن لگ پہ، مسیح دے نمازی قتل کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں، توڑا لان لگ پیا عمر۔ جب پروپوگنڈا ہوا نا حضرت عمر کے خلاف، نمازی مار دیا ہے، کلمہ گو مار دیا ہے، پروپوگنڈا زور جب پکڑ گیا، عرش والے رب نے عمر کے حق میں آیت نازل کر دی۔ پروپیگنڈا عمر کے خلاف ہو رہا ہے۔ امام عادل، امام راشد، فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جو حضور کی مراد ہے، 1.25 لاکھ صحابہ نبی پاک کے مرید ہیں، عمر میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ یہ عمر وہ ہے عمر وہ ہے جس کو رب سے مانگ کے لیا ہے، جس کو رب سے اللہ عمر مجھے دے دے۔ رب طاقت دینے پہ قادر نہیں ہے، اسلام کو طاقتور بنانے پر رب قادر نہیں ہے، تو پھر بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، ہوشیار ہو کے سننا۔ اللہ طاقت دینے پر قادر ہے، سوچ لینا۔ صفدر آباد والوں میں آدھا منٹ دیتا ہوں، سوچ لو۔ اللہ اسلام کو طاقت دینے پر قادر نہیں ہے؟ جن کا ایمان ہے تو پھر بولے۔ اللہ اسلام کو طاقتور بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، سنو ذرا، بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ رات کا وقت ہے، حضور اکیلے تشریف فرما ہے، اکیلے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضور کسی تصور میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ 29 تعداد تھی، تھوڑی سی تعداد تھی مسلمانوں کی، کل تعداد بہت کم تھی۔ اکٹھے ہو کے سارے آئے، حضور اپنی مگن میں تھے۔ اچانک حضور نے دیکھا کہ کچھ ملنے والے آئے ہیں، دار ارقم، کیسا خوش نصیب حضور کا صحابی تھا، جب اسلام کا نام لینا بھی جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، رب کا نام نہیں لینے دیتے تھے۔ کیسا مشکل وقت تھا۔ وہ خوش نصیب حضرت
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا حضور کا جان نثار صحابی ہے. کہا حضور میرا گھر حاضر ہے. مسجد تو تھی کوئی نہیں، مسجد تو دفتر بھی کوئی نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا. تو اسلام کا مرکز اول دار ارقم تھا، جہاں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے. صحابہ اکٹھے ہو کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ مار کب تک کھاتے رہیں گے؟ حضور روزانہ مار پڑتی ہے کلمہ پڑھنے کی، اللہ کا نام لیتے ہیں، کافر مارتے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ کب تک مار پیٹ ہوتی رہے گی؟ اب تو اللہ کا نام لینا بھی ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے. صحابہ کی بات سن کر میرے آقا دیدہ ہو گئے. صحابہ کی پریشانی سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں حدیث میں دکھاتا ہوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کریں تو کیا کریں؟ مار پڑتی ہے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، تو کریں تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کب تک ماریں کھاتے رہیں گے؟ حضور آپ دیدہ ہوئے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اس دعا پہ ذرا غور کرنا، بہت سے سوالوں کا جواب آئے گا. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مسلم شریف میں یہ دعا ہے، یہ حدیث ہے، اللہم اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کو قوت دے، اسلام کو غلبہ عطا کر، اسلام کو جاہ و جلال عطا کر، اسلام کو شان و شوکت عطا کر. کس کے ذریعے؟ بعمر ابن الخطاب. یا اللہ عمر مجھے عطا کر دے، عمر مجھے دے دے، اور اسلام کو عمر کے ذریعے طاقتور بنا. تو فرما رہے ہیں بعمر ابن الخطاب، عمر کے ذریعے. یہاں کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے. یہاں تو حضور کہتے ہیں اسلام کو طاقتور بنا، عزت دے عمر کے ذریعے سے. اسلام کو طاقتور بنا مگر ذریعہ اور سبب اور وسیلہ عمر کو بنا دے. مکے میں دو ہی چودھری تھے، سربر آوردہ دو شخص تھے. پورے مکے میں ان کے سامنے کوئی آدمی بول نہیں سکتا تھا. ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام، جسے ابو جہل کہتے ہیں. یہ چودھری تھے مکے کے دو. ان دونوں کا نام آ جاتا تھا تو بڑے بڑے کا پتا پانی ہو جاتا تھا. کہتے نا عمر کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. دو چودھری تھے نا، تو سرکار نے دعا فرمائی. اللہ غور سے سنے ذرا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. یا اللہ یہ دو چودھری ہیں، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے. اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کو قوت عطا کر، غلبہ عطا کر، شان و شوکت عطا کر. حضور نے یہ دعا فرمائی نا، پھر حضور کا دل عمر کی طرف آیا. اب پھر جو دوسری دعا مانگی نا، یہ پہلی دعا ہے، دوسری دعا غور سے سنیں. رب سے مانگ کے لیا عمر کو، دوسری دعا جو فرمائی اس کے لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. یہ مسلم شریف میں لفظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً کا لفظ بتا رہا ہے. یا اللہ ان عمر مجھے بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، عمر مجھے دے دے، عمر مجھے دے. اسلام کو طاقتور بنا، ایسا طاقتور بنایا جیسا پہلا دن ہی عمر قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. اب عمر کو نہیں پتا تھا کہ میں جا نہیں رہا قتل کرنے، ارادہ تو قتل کا کیا تھا نا. ابو جہل نے میٹنگ بلائی تھی، سارے قریش مکہ کو اکٹھا کیا تھا. تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں تھے، قریش مکہ کا اکٹھ ہوا ہے، عمر کو بھی بلایا گیا۔ ابو جال کا کارندہ گیا نا، عمر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ابھی عمر بن خطاب ہے، عمر باہر نکلے نا، دیکھا ابو جال کا کارندہ کھڑا ہے، کہا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے دارالندوہ میں اور آپ کو بلایا گیا ہے۔ اچھا مجھے بلایا گیا ہے؟ ہاں آپ کو بلایا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے نا تو جاتے ہی ابو جال سے کہا کہ آپ نے مجھے بھی بلایا میٹنگ میں، خیر تو ہے؟ کس چیز کی میٹنگ ہے، کیوں بلایا ہے؟ ابو جال نے کہا عمر ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، یہ جو اسلام کی روشنی پھیلا رہا ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کیا ہے بس قتل کر دیا جائے تاکہ یہ کام یہیں ختم ہو جائے۔ اور عمر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سر کاٹ کے لایا جائے، اور پورے مکے میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی کام کر سکتا ہے تو تم ہی کر سکتے ہو، جاؤ تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے، 100 اونٹ۔ میرے ایک استاد کار کا نام آئے تو درود شریف بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے کہا ہاں ہاں یہ تو میں بہت آسانی سے کروں گا۔ اب فطرت نے مسکرا کے کہا سر لینے نہیں جا رہا، یہ تو دل دینے جا رہا ہے۔ عمر جا نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہے۔ رب سے ادھر مانگا، ادھر عمر قتل کرنے کے لیے نکلا۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی لال پٹکا سر پہ باندھ لیتا تھا نا، تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے آج کسی کی خیر نہیں۔ عمر نے پہلے پٹکا باندھا، کمر میں بھی لال رنگ کا پٹکا باندھا، تلوار ننگی پکڑ لی، آنکھیں سرخ ہیں، بڑا غیظ و غضب۔ مکے کی گلی میں عمر اکیلا آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے عمر کو دیکھا نا، کہا عمر آج خیر ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ لگتا ہے آج کسی کی خیر نہیں۔ اس نے کہا میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ جو اسلام کی روشنیاں پھیلاتا ہے نا، وہ چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا عمر ادھر کا ارادہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ اس نے کہا خیر ہے، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا او تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑ گیا ہے، تیری بہن بھی ان کا کلمہ پڑ گئی ہے، وہ تو اپنے آپ کو محمد عربی کی غلامی میں دے چکے ہیں، وہ رسول اللہ کے غلام بن گئے، تو تو ان کو قتل کرتا پھرتا ہے، تیرے گھر میں ان کی غلامی آ گئی، تیری ہمشیرہ بھی ان کی کنیز بن گئی، تیرا بہنوئی بھی ان کا فداکار بن گیا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ حضور کی طرف بعد میں جانا۔ صفدر آباد کے حضور کے دیوانوں، اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عمر کے تیور چہرے کے کیا تھے۔ اس نے کہا اگر میں جاتا ہوں، اگر بات سچی ہوئی نا تو پہلے ان کا کام نپٹا لوں میں، بعد میں ادھر بعد میں جاؤں گا، پہلے ان سے تو نبٹ لوں۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ حضور کے ایک صحابی اس وقت، دونوں شوہر اور بیوی، یہ جو بہنوئی تھے نا، یہ حضرت سعید ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ سعید۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ سعید وہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ حضرت عمر کا بہنوئی ہے۔ ایک صحابی انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، عمر دروازے پہ کھڑا ہو کے نا یوں کان لگا کے سنا، یہ اندر سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں، ایسے کیا، دیکھا قرآن پڑھا جا رہا تھا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ عمر نے زور زور سے دروازہ بجایا، پاؤں کی ٹھوکریں ماری،
صحابی رسول کو چھپا دیا گیا. دیکھا کہ عمر ہے, آواز آ رہی عمر کی, دروازہ کھولو جلدی کرو, کیا کر رہے ہو اندر؟ ان کا عمر آ گیا, عمر آ گیا. صحابی کو چھپایا اندر, چھپا کر کے دروازہ کھولا نا, اندر جاتے ہی عمر نے کیا کہا, تم کیا کر رہے تھے؟ اب جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتے. قبل اس کے بہنوئی بولتا, بہن بول اٹھی. ہمشیرہ نے کہا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کیا ہے, کیا ہے قرآن جو تم پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے وہ قرآن اپنے محبوب رحمت للعالمین پر نازل کیا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, کلام ہے اس کا. تلوار لی اور مارا اپنے بہنوئی کو, زخمی کر دیا. ہمشیرہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھی, اتنا مارا بہنوئی کو, ہمشیرہ کے ماتھے پہ جب تلوار لگ گئی تو خون آلود چہرہ اور خون آلود لباس دیکھا. تو دو ٹوک الفاظ میں ہمشیرہ نے کہا بھائی عمر ذرا کان کھول کے سن لے, ہمارے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا, اس دل میں اب کلمہ داخل ہو چکا ہے, اس دل میں محمد عربی کی محبت آ چکی ہے. دنیا کی کوئی طاقت جتنی مرضی عمر سزا دے لے, بھائی تیری ہر سزا قبول ہے, مگر میرا فیصلہ سن لے, اس دل کو محمد عربی کی غلامی میں دے چکے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دل سے محمد عربی کی محبت نہیں نکال سکتی. عمر نے جب دیکھا وہ اتنی مار کھا کے بھی اسی کا نام لیتی ہے, یہ ہے اصل لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ ایمان کی ضمانت سنیں کیا ہے. مصلحتوں کا شکار نہیں ہوئے, دو ٹوک الفاظ میں فرمایا عمر بھائی کہاں. عمر نے کہا یہ تے کدی میرے اگے اچا نہیں سی بولی, یہ بہن میری کدی اچا نہیں سی بولی, یہ کدی میرے اگے سا بھی نہیں سی لیا. یہ اندر ایڈی جرت آ گئی ہے, اتنی دلیری آ گئی, اتنی جرت آ گئی, میرے آگے سینہ تان کے کہہ رہی ہے عمر ٹکڑے کرنے ہیں کر دے, مدینے والے کی محبت نہیں نکل سکتی. اتنی جرت کیسے آ گئی تجھ میں؟ ہمشیرہ نے کہا جس محمد کی غلامی میں آئے ہیں نا اس نے ہمیں دلیری دی ہے, اس نے ہمیں. عمر پریشان ہو گیا کیونکہ مانگا تھا نا, رب سے مانگا تھا. اب کیسے کایا پلٹی, کہا اچھا اتنی مار کھا کے بھی انہی کا نام لیتی ہو. دل نرم ہو گیا نا. تو اب دیکھیے کیسے تقدیر بدلی. آئے قتل کرنے, پھر اچانک تلوار نیچے رکھ دی. میں نے بھی سناؤ کی پڑھ دے سو. ہاں, ہمشیرہ سے کہا کیا میں بھی وہ قرآن سن سکتا ہوں, مجھے سنائیں آپ کیا پڑھ رہے تھے. وہ قرآن کی جو تو آپ کہتی ہیں کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین پہ اتارا, مجھے بھی سناؤ نا وہ قرآن ہے کیا. اب چہرہ دیکھا نا عمر کا, کہا لگتا ہے کام بن گیا ہے. وہ جو بہنوئی تھے نا عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید, جو صحابی اندر چھپے ہوئے تھے, چھپایا تھا, جو قرآن پڑھانے آئے تھے, انہیں نکال کے لے آئے. کہا عمر کو بھی سناؤ جو ہمیں پڑھا رہے تھے. صحابی رسول نے پھر قرآن شریف پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب یہ قرآن ہم نے اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حضور کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا, ساری ساری رات عبادت کرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کے قدموں پر ورم مجھے نظر آ رہا ہے, یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں. عمر کے دل میں قرآن سنتے ہی خیال آیا اس رب کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے, وہ نبی اتنا پیارا ہے رب کو کہ رب اپنے محبوب نبی سے کہہ رہا ہے
کہ محبوب اس لیے تو قرآن نہیں اتارا تھا کہ اتنی مشقت اٹھائیں، آپ کے قدموں پر آنے والا ورم مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب دل بدل چکا تھا عمر کا، کہا مجھے بھی لے چلو اسی محمد عربی کی بارگاہ میں، اسی کریم آقا کی بارگاہ میں مجھے بھی لے جاؤ۔ آگے آگے ہمشیرہ ہے، پیچھے پیچھے عمر ہے، پیچھے بہنوئی ہے، حضور دار ارقم میں تشریف فرما۔ دروازہ اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے میں ایک سوراخ تھا۔ جو صحابی پہرا دے رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ عمر ہے، لال پٹکا باندھا ہے، تلوار برہنہ ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئے، عمر آ گیا، تلوار لی ہوئی ہے۔ حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا ہے کہ عمر کا جب نام آ جاتا تھا لوگ کانپتے تھے، عمر آ گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آیا دروازے پہ اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، یا رسول اللہ لگتا ہے اس کا ارادہ اچھا نہیں، لگتا ہے اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ یہاں دو روایتیں ہیں، میں آپ کو دونوں سنا دوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کھول دو دروازہ، میں نے عمر خود نہیں آیا، میں نے رب سے مانگ کے لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، ویلکم کہیں گے، اور اگر اس کا ارادہ اچھا نہ ہوا تو جو تلوار لے کے آیا ہے نا اسی تلوار سے گردن کاٹ دیں گے۔ آنے دو، کھولو دروازہ۔ جیسے ہی دروازہ کھلا نا، اندر داخل ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرکار نے یہاں سے پکڑ لیا تھا۔ حدیث شریف میں سرکار نے یوں گریبان پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا میرے نبی پاک نے، الم یعن للذین تخشی قلوبہم لذکر اللہ۔ سرکار نے آیت پڑھی، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کی خشیت سے پگھل جائے؟ تیرے ایمان لانے کا بھی وقت نہیں آیا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کے قدموں پہ گرے، سرکار نے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمر بول کس ارادے سے آیا ہے، بول کس ارادے؟ عمر نے کہا آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو قدموں میں گرنے۔ اب گرے ہوں کو سرکار اٹھاتے ہیں، آیا تھا قتل کرنے، سر لینے آ رہا تھا، ادھر رب سے مانگا۔ عمر کو کیا خبر تھی کہ میں جا نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہوں۔ عمر نے کلمہ پڑھا، میرے آقا نے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ حدیث میں ہے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اس وقت لگا جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا۔ جاؤ تاریخ اسلام گواہ ہے، تکبیر کے نعرے لگانے والوں، اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اس دن لگا تھا جس دن عمر نے کلمہ پڑھا تھا۔ حدیث میں ہے حضور کی زبان اقدس پر بے ساختہ یہ جملے نکل گئے، حضور نے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، حضور مسکرا رہے تھے، خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ رات کو جو آئے تھے کب تک مارے کھائیں گے، کب تک، اب اللہ کا نام بھی لینے نہیں دیتے، سب نے یک زبان ہو کر رات کو کہہ رہے ہیں اللہ یہ تو تیرا نام بھی نہیں لینے دیتے۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا وہ بھی دلیر ہو گئے، سب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ جب حضور نے اللہ اکبر کے جملے بولے، لفظ بولے، وہ مارے کھانے والے پیسے ہوئے صحابہ بھی بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مکے کی وادی میں یہ نعرہ اس قدر گونجا کہ مکے کے کافر ادھر ندوہ میں انتظار کر رہے تھے، ابھی عمر سر لے کے آئے گا۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی سب نے کہا لگتا ہے عمر کا بھی کام ہو گیا ہے۔
سب صحابہ جب ندوہ میں ابو جہل انتظار کر رہا، مکے کے سردار و قریش انتظار کریں، ابھی عمر آئے گا سر لے کر، ابھی عمر کاٹ کے لائے گا سر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز، انہوں نے کہا یہ تو اونچا سا نہیں سن لیندے مسلمان، یہ تو اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ اتنی جرت آ گئی، دلیری آ گئی، مکے کی فضائیں گونج اٹھی ہیں اللہ اکبر کی صدائے دل نواز سے، وادی بطھا گونج اٹھی ہے۔ کہا لگتا ہے عمر کا بھی کام ہو گیا ہے۔ قریشیوں نے حضرت عمر ادھر کلمہ پڑھتے ہیں نا، قریشیوں نے ابو جہل سے کہا لے اور کر میٹنگاں دوں، کر میٹنگاں دوں، کر سر کٹن واسطے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا ہے لگتا ہے محمد اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا صلی اللہ، یہ ہے وہ عمر، یہ ہے وہ عمر۔ جب کلمہ پڑھا تو کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ ہمارا سچا رب نہیں ہے؟ میں کیوں نہیں عمر، اللہ ہمارا رب ہے، ہم سچے ہیں اس میں، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا۔ تو حضور پھر آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھنی، وہ جس کے لیے مانگا تھا نا، جس مقصد کے لیے، آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو طاقتور بنا، غلبہ عطا کر، اس کا ذریعہ عمر بن خطاب کو بنا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کوئی ضعیف روایت دکھا دے منہ مانگا انعام جب تک میری زندگی۔ کسی نے اعتراض کیا حضور اللہ طاقت دینے پہ قادر نہیں ہے، عمر کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ وڈا تو عیدی ویکھو، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو طاقتور بنا، ذریعہ عمر کو بنا دے۔ اب اس لیے مانگا کیوں تھا، سنو مانگا کیوں تھا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے رہے، کلمے پڑھتے رہے چھپ چھپ کر، آج نہیں پڑھیں گے چھپ کر، نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لو سن لو حدیث، سرکار نے فرمایا نہیں عمر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ذرا تعداد بڑھ لینے دے پھر نمازیں پڑھیں گے حرم میں۔ نہیں یا رسول اللہ نہیں، حضور نہیں، انتظار نہیں کرنا، چھپ کے نہیں پڑھنی، تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، حضور چلیے چلیے تشریف لائیے۔ عمر نے تلوار پکڑی ہے، جتنے غلام تھے حضور کے پیچھے پیچھے، عمر آگے آگے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، مکے کی گلی میں عمر گزر رہا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، عمر کو کیا ہو گیا؟ کہا محمد عربی کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال دیا ہے۔ عمر نے کہا جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے نا، آؤ ہم جا رہے ہیں حرم میں نماز پڑھنے، سین حرم میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے۔ کسی میں جرت ہے تو آج روک کے دیکھو، ہے جرت تو آؤ۔ عمر جا رہا ہے، عمر جا رہا ہے، آسمانوں پہ فرشتے مسکرا اٹھے، کہا اللہ کے محبوب نے مانگا ہے رب سے عمر کو، اسی لیے مانگا ہے۔ آج تاریخ اسلام میں پہلا دن ہے جب تکبیر کا نعرہ لگا، آج اسلام کی تاریخ میں پہلا دن ہے محمد عربی بیت اللہ کی دیوار کے سامنے مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، عمر تلوار لے کے پہرا دے رہا ہے، مسلمانوں کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پتہ ہے لوگوں کو عمر کیا ہے؟ پہلا دن تاریخ اسلام میں عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، حضور مصلی امامت پہ ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ کسی کی جرت مکے میں نہیں ہوئی، مکے میں کھلبلی مچ گئی،
میٹنگیں ہونے لگی، دکانوں پہ باتیں ہونے لگی، کان سے منہ لگا کے کہتے ہیں ہوں ذرا ہوش نہ گل کرے جی۔ انہیں کہنا چودھری جی اگے گل اور سی، ہوں گل اور ہو گئی ہے، ہوں محمد عربی تو انہوں دے غلاماں وال ہاتھ پانا ہے نا، تو ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ پایا جے۔ عمر مسلمان ہو گیا، یہ عمر قرآن کی آیت، ادھر عمر کلمہ پڑھتا ہے، ادھر قرآن کی آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، اشارے میں سمجھو، اشارے میں سمجھو، اللہ ہی کافی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے مدینے والے محبوب اللہ تجھے کافی ہے، اور ایمان والے جو تیری غلامی میں آئے ہیں وہ تجھے کافی ہیں۔ حسبک، آیت یاد کر لو، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ ایمان والے۔ آئیے پھر پلٹتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ اے جی عمر نے مسلمان مار چھڑے، یہ وہ عمر، پہلے عمر کا تعارف تو کرانا ہے نا۔ وہ جس عمر کے تعارف میں اتنا وقت لگ گیا اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی شارٹ کٹ کیا ہے، شارٹ کٹ، ڈیٹیل میں چلا جاتا تو پھر کئی راتیں گزر جاتی ہیں۔ یہ عمر ہے، تلوار گردن کاٹ دی، جاؤ جس کو محمد عربی کا فیصلہ نہیں اس کا فیصلہ عمر کی طرح۔ وہ دیکھو جی مسلمان مار چھڑے، آجی جی گل سنی جے، عمر نے نمازی مار چھڑیا مسیح دا، ملک صاحب سنیا جے، بٹ صاحب سنیا جے، عمر نے راتی بندہ مار چھڑیا نمازی، کلمہ کو مسیح دا۔ عرش پر رب کو گوارا نہ ہوا، جبریل جا آیتیں لے جا، آیتیں لے جا، قیامت تک دنیا کو لگ پتا جائے عمر نے مومن نہیں مارا، منافق مارا ہے، مومن نہیں مارا، منافق مارا ہے۔ رب نے فرمایا لا یؤمنون حتی، فلا وربک، قسم ہے معبود مجھے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو بے ایمان منافق ہے۔ مومن وہ ہے جو دل سے مصطفیٰ کریم کو حکم بھی مانے، فیصلہ ہو جائے، اندر گھٹن محسوس نہ کرے، دل و جان سے فیصلے کو تسلیم کرے، مومن تو وہ ہوتا ہے۔ ہوں لگا جے پتہ ایمان دی ضمانت کی ہے۔ دیو ہاں کسی نے موضوع بولے کوئی، اینو آندن ایمان دی ضمانت۔ ایمان کی ضمانت تو گنبد خضرا کا مکی ہے، ایمان کی ضمانت مدینے والا ہے، ایمان کی ضمانت گنبد خضرا کا مکی ہے، ایمان کی ضمانت اللہ کی عزت کی قسم ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ ایسی محبت لاؤ جو صحابہ نے حضور سے کی، تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی لے کر چہروں پہ مل رہے ہیں، صحابہ نے حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی چہروں پہ ملا۔ حضور کی حجامت کے کٹے ہوئے بال خالد بن ولید نے ٹوپی میں سیے۔ صحابی رسول حضور کی حجامت کے کٹے ہوئے ناخن گھر میں دیتے ہیں، کہتے ہیں جب میں مر جاؤں مجھے کفنا کر قبر میں اتارو تو میرے گھر میں جو حضور کے ناخن مبارک حجامت کے کٹے ہوئے پڑے ہیں وہ قبر میں لٹا کر میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ محبت رسول صحابہ کو دیکھو، نماز کے اندر نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری ہے، نماز کے اندر نماز رب کی، منہ کعبے کی طرف ہے، نماز کے اندر صحابہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری جناب، صحیح بخاری، نماز کے اندر
صحابہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ اقبال نے بھی کہا ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ آؤ ہماری نمازوں کی قبولیت کی ضمانت محبت رسول، ہمارے ایمان کی ضمانت محبت رسول۔ وہ نمازیں منہ پہ دے کے ماری جاتی ہیں جن میں محبت رسول نہ ہو۔ یہ صحابہ کو پوچھو نا، نماز کے اندر حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ جس دن حضور کا وصال شریف ہوا نا، صحیح بخاری کے اندر ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا، صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک صحابی بھی پیچھے نہیں رہا، جتنے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار اپنے گھر مبارک کے دروازے پہ آئے، اللہ کی عزت کی قسم مسجد نبوی کے سارے نمازی کعبے سے منہ موڑ کر حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، کیا نبی پاک نے فرمایا ہو کعبے کو چھڑ کے میرے وال ویکھیا تہاڈیاں نمازاں ٹوٹ گئیاں نے؟ اور سرکار نے فرمایا تو کیا مسکرا کے فرمایا۔ حدیث کے لفظ میں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کا عمل دیکھ کر دیکھا یہ تو پورا نماز کا ماحول ہی بدل گیا ہے، فقہ کے مسائل چل بسے۔ حضرت عشق نے ماحول پہ قبضہ کر لیا، حضرت عشق نے ماحول پہ قبضہ کر لیا۔ مدینے والے نے مسکرا کے کہا اتموا صلاتکم، میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق رسول کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ آؤ پھر کیوں نہ رب سے مانگیں، وہ ضمانت رب سے مانگیں۔ یہ اللہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہمیں عطا کر، اور وہ ضمانت مدینے والے آقا کی محبت۔ مزہ تو تب ہے نا آقا کا ذکر آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل نرم ہو جائے، طبیعت میں سوز و گداز آ جائے، چین آ جائے، دل کو قرار آ جائے۔ ہاں ہاں، وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، یہ ہے ایمان کی ضمانت۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم کہہ دیں، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی۔ ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا یہ ہے ایمان کی ضمانت، یہ ہے ایمان کی، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام وچ یا رسول اللہ، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں۔ ہاں ہاں، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ آؤ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، پھر کوئی بھی میری گزارش ہے، کوئی بھی میرا بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کئی درسوں میں یہاں عرض کیا، صفدر آباد میں بھی، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں پنجابی بھی آخدیں جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کسی کم کار دے ہی نہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ آؤ نماز کے بغیر کوئی دینی بھائی نہیں جائے گا۔ جو مسجد کے اندر موجود ہیں میں توقع کرتا ہوں کوئی بھی نہیں جائے، سب نماز با جماعت ادا کریں، اور نماز پڑھ کے یہ اپنے آقا کی محبت اپنے رب سے مانگا کرو۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مہربان میرے بہت